نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. حرمات الحدود کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں حدود پر بات چل رہی تھی کہ شریعت نے ہر کام کی حدود رکھی ہیں. طلاق پر بات چل رہی تھی کہ طلاق کی بھی حدود ہے، کہ اللہ نے اس رشتے کے جوڑ کو پسند کیا ہے، توڑ کو پسند نہیں کیا، اور اس کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک تفصیل بیان فرمائی کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو تاکہ یہ رشتہ قائم رہے. اور اگر پھر بھی کوئی جدائی کی نوبت آئے تو ایک طلاق دو، تین طلاق مت دو، اس سے منع کیا. پھر آگے بات چل رہی تھی کہ بہت سے میاں جی مکتب میں پڑھانے والے غصے میں بچوں کو مارتے ہیں، تو یہ بھی ظلم ہے، اور ظلم کا جو حساب ہے وہ اللہ کو دینا ہوگا. اور اس ظلم میں حق اللہ بھی ضائع ہوتا ہے اور حق العبد بھی ضائع ہوتا ہے، کہ ان بچوں پر جو ظلم کیا وہ بچے سے بھی معافی مانگے اور اللہ سے بھی استغفار کرے، کیونکہ اللہ نے منع کیا ظلم کرنے سے. اور پھر اس کا طریقہ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ بچوں کو مارنے کا مطلب بچوں سے اپنے آپ کو پٹوانا نہیں ہے، بلکہ بعد میں بچوں کو خوش کر دو، ایسا برتاؤ کرو، کچھ کھلا دو پلا دو تاکہ بچے خوش ہو جائیں اور ان کے دل سے وہ ایک گھٹن اتر جائے. تو فرمایا کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت خود یہ چاہتی ہے کہ مجھے طلاق ہو جائے اور اس سے وہ خوش ہوتی ہے، جس کا سبب کبھی تو شوہر کی زیادتی ہوتی ہے، کبھی خود عورت کی شرارت ہوتی ہے، اور کبھی دونوں طرف سے زیادتی ہوتی ہے. تو وہ یہ سمجھ کر خوش ہوتی ہے کہ اچھا ہوا روز روز کا فضیلہ جاتا رہا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں نیک ہوتے ہیں، مگر پھر بھی عورت کو طلاق سے مسرت ہوتی ہے، کیونکہ طباع میں مناسبت اور موافقت نہ ہونے کی وجہ سے اجتماع نہیں ہو سکتا. جیسے سوڈا اور ٹاٹری فی نفسی ہی عمدہ چیزیں، الگ الگ رہیں تو کچھ آفت برپا نہیں ہوتی، مگر جہاں اجتماع ہوا تو شور برپا ہوا. ایسے ہی بعض میاں بیوی الگ الگ رہیں تو بہت نیک ہیں، مگر اجتماع سے آفت نازل ہوتی ہے. اس میں علاوہ اختلاف مزاج کے ایک اور نقطہ بھی ہے، اور وہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زوجین ایک، فرمایا کہ روحیں ایک مجتمع لشکر کی صورت میں تھیں. روحیں ایک مجتمع لشکر کی صورت میں تھیں، پس جن میں باہم اس وقت تعارف اور آشنائی ہو چکی، ان میں یہاں بھی الفت و محبت ہے. یعنی عالم ارواح میں جن روحوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اب دنیا کے اندر ان کے اندر آپس میں محبت ہے، جان پہچان ہے، تو ان میں یہاں بھی الفت اور محبت ہو جاتی ہے. اور جن میں اسی وقت تعارف نہیں ہوا یعنی عالم ارواح میں، وہ یہاں بھی میل نہیں کھاتے. یہ مضمون محض منقول ہے، مشاہد نہیں، مگر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے، اس لیے ماننا پڑے گا. ہاں بعض عارفین نے جن کو یہ واقعہ یاد رہا بتلایا ہے کہ عہد الست میں جب ارواح کا اجتماع ہوا تھا تو فلاں شخص ہمارے داہنے تھا، فلاں شخص بائیں طرف تھا، اور فلاں سامنے تھا. یعنی ان کو اس درجے یاد تھا کہ یہ بتا دیا کہ میرے دائیں کون تھا، بائیں کون تھا، سامنے کون تھا. نیز اہل کشف نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس اجتماع کی چار صورتیں ہوئی تھیں کہ بعض ارواح کا منہ ایک دوسرے کے سامنے تھا، بالکل آمنے سامنے. ان میں تو دنیا میں بھی جانبین میں الفت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے. اور بعض اس طرح کھڑے تھے کہ ایک دوسرے کی پشت تھی،
ایک دوسرے کی طرف، دونوں کی پشت ایک دوسرے کی طرف تھی، ان میں ہر ایک کو دوسرے سے نفرت ہوتی ہے، اور بعض اس طرح جمع تھے کہ ایک کا منہ دوسرے کے پشت کی طرف تھا، یعنی ایک سامنے ہے دوسرے کی پشت اس کی طرف ہے، سو ان میں ایک کی طرف میلان ہوتا ہے، دوسرے کی طرف دوسری طرف سے نفرت۔ اس سے معلوم ہوا کہ مزاج کا فطری اتحاد و اختلاف اختیاری نہیں بلکہ اضطراری ہے۔ جن دو شخصوں کے مزاج میں اختلاف ہوتا ہے ان میں اتحاد نہیں ہو سکتا، یہ قدرتی امر ہے۔ بعض دفعہ ایک شخص نیک ہوتا ہے مگر طبیعت کو اس کی طرف میلان نہیں ہوتا، بعض فاسق فاجر ہوتے ہیں مگر ان کی صورت دیکھ کر طبیعت کو کشش ہوتی ہے۔ بس اس پر تعجب نہ کیا جائے کہ وہ نیک آدمیوں میں اختلاف مزاج کیوں ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ واقعی میاں بیوی دونوں نیک ہوتے ہیں مگر باہم نباہ نہیں ہوتا۔ روایات میں ہے کہ ایک عورت نے وضع ولد سے 20 منٹ پہلے اپنے شوہر سے طلاق مانگی، یعنی حمل سے تھی اور ابھی 20 منٹ بچے کی پیدائش میں تھے، اس سے پہلے کہا کہ طلاق دے دو، اور اس کو یہ مسئلہ معلوم تھا کہ بچہ جننے کے فوراً بعد عدت ختم ہو جاتی ہے، جیسے بچے کی ولادت ہوئی عدت ختم ہو گئی، اگرچہ اس سے 5 منٹ پہلے ہی طلاق دی گئی ہو۔ شوہر کو اس وقت خیال نہ تھا، اس نے کہا خدا کی بندی اس وقت تو طلاق لے کر کیا کرے گی، آخر کوئی وجہ بھی؟ کہنے لگی وجہ کچھ بھی نہیں، بس میرا دل خوش ہو جائے گا، تمہارا حرج ہی کیا ہے، ایک طلاق سے نکاح تھوڑا ہی ٹوٹتا ہے، تم پھر رجعت کر لینا، یعنی تم دوبارہ رجوع کر لینا۔ اب مرد مسئلہ جانتا نہیں تھا، عورت جانتی تھی، اس نے طلاق دے دی اور نماز کو چلے گئے، تھوڑی دیر میں بچہ پیدا ہوا اور عدت ختم ہو گئی۔ تو بعض عورتیں باوجہ ناموافقت مزاج کے نباہ نہیں کر سکتی، اس لیے ان کو طلاق سے خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے نکاح میں موافقت مزاج اور مناسبت طباع کا لحاظ بہت ضروری ہے کہ مزاج بھی مل جائیں اور مناسبت آپس میں پیدا ہو جائے۔ جب مزاج میں موافقت نہیں ہوتی تو نباہ دشوار ہو جاتا ہے، اور اس نکاح سے زیادہ اس تناسب کے اشتراط میں پیری مریدی کا تعلق ہے۔ اس کا تو سارا مدار مناسبت پر ہی ہے کہ پیر سے مناسبت ہوگی تو نفع ہوگا اور مناسبت نہیں ہوگی تو نفع نہیں ہوگا۔ بدون مناسبت کے کچھ نفع ہی نہیں ہوتا، اس لیے طالب کو چاہیے کہ جس شیخ سے بیعت ہونا چاہے اس کے پاس کچھ مدت تک قیام کرے، جب باہم دونوں میں مناسبت ہو جائے اس وقت بیعت کی درخواست کرے۔ مگر آج کل لوگوں کی حالت یہ ہے کہ آج ایک بزرگ کے پاس گئے اور ان کی کوئی بات پسند آ گئی، بس لگے ان سے بیعت ہونے، پھر کل کو کسی دوسرے بزرگ کی کوئی ادا پسند آ گئی، بس ان سے بیعت ہو گئے۔ اور ان کی بعینی ہی یہ مثال ہے کہ گنگا گئے تو گنگا داس اور جمنا گئے تو جمنا داس۔ یہ لوگ طریق کو کھیل بنانا چاہتے ہیں، یاد رکھو اس طرح مقصود حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک نہ ایک دن ان کی قلعی کھل جاتی ہے، پھر کسی شیخ کو اس پر اعتماد نہیں ہوتا اور ہر جائی مشہور ہو جاتا ہے، ہر جگہ جا رہا ہے، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، اب یہ ہر جائی ہے، یکسوئی اس کے اندر نہیں، اور نفع جو ہوتا ہے وہ یکسوئی سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وفاداری مدار از بلبلان چشم کہ ہر دم بر گلے دیگر سرایت، کہ بلبلان چشم سے وفا کی امید نہ رکھو کہ ہر دم ایک پھول کو چھوڑ کر دوسرے پھول پر چہچہاتی ہے، کہ بلبل جو ہے کبھی یہاں بیٹھی ہے کبھی وہاں بیٹھی ہے کبھی وہاں بیٹھی ہے۔ بیعت کا اتنی جلدی فیصلہ نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حالت جلدی ہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر غور و فکر کے بعد مناسبت تامہ دیکھ کر بیعت ہوں تو ایک ہی کو لگے لپٹے رہیں گے۔ بعض لوگ کسی کے مریدوں کی تعریف پر اس سے بیعت ہو جاتے ہیں، یہ بڑی سخت غلطی ہے، کیونکہ مریدین تو اپنے شیخ کی تعریف ہی کیا کرتے ہیں، اپنے دہی کو کوئی کھٹی نہیں کہا کرتا۔ تم کو خود چکھنا چاہیے اور اپنے ذوق سے اس کے کھٹے میٹھے ہونے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ نیز آج کل یہ بھی ایک آفت ہے کہ بعض دنیا دار مشائخ نے اپنے گرگے چھوڑ رکھے ہیں، ان کا کام یہ کہ شکار پھنسا کے لاؤ، شکار پھنسا کے لاؤ، جن کے یہی کام سپرد کیا گیا ہے کہ لوگوں کو بہلا پھسلا کر لاؤ اور ہم سے بیعت کراؤ۔ اور بعض دیندار مشائخ کے یہاں بھی ایسے گرگے موجود ہیں، مگر ان مشائخ کو اس کی اطلاع نہیں، ورنہ وہ ہرگز اس کو گوارا نہ کر سکتے
اس لیے محض مریدوں کی تعریف و ثنا پر کسی سے بیعت ہونا یہ بڑی غلطی ہے۔ میں بقسم کہتا ہوں کہ یہ وہ تعلق ہے جس پر ایمان کی تکمیل کا فیصلہ موقوف ہے۔ اگر کسی محقق عارف کے ہاتھ میں پہنچ گئے تب تو ایمان مکمل ہو جائے گا، اور اگر کسی جاہل کے ہاتھ میں پہنچ گئے تو وہ تمہارا پہلا سرمایہ ایمان بھی غارت کر دے گا۔ افسوس، اتنا بڑا تعلق مگر لوگوں کو اس کے اصول کی خبر نہیں۔ اس میں بڑی اصل دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ شیخ عارف محقق ہو، اور دوسرے تم کو اس سے مناسبت تامہ ہو۔ اگر شیخ عارف کامل ہو مگر تم کو اس سے مناسبت نہ ہو تو خاک نفع نہ ہوگا۔ اس لیے بیعت سے پہلے مناسبت کا دیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ بعد میں پچھتاؤ گے اور اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف جاؤ گے، اور اس صورت میں مشائخ طریق کے ساتھ گویا تم نے کھیل کیا جس میں وبال کا اندیشہ ہے۔ باہر کے نشستی و نشد جماع دلت وستو نرمید صحبت و گلت ز نہارے ز صحبتش گریزاں می باش ورنہ نکند روح عزیزاں بحلت۔ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی صحبت میں تم کو اطمینان قلب نہ ہو اور اس کی صحبت کو ترک نہ کرو تو اس کی صحبت مٹی اور پانی کے مثل ہے۔ ضرور اس کی صحبت کو ترک کرو ورنہ روح مردہ ہوگی جہاں پہ مناسبت نہ ہو۔ اسی طرح اگر تم کو ایک شیخ سے نفع نہ ہوا لیکن پھر بھی تم اس کو لگے لپٹے رہے اور دوسری طرف رجوع نہ کیا، جب بھی تم نے طریق کا حق ضائع کیا، غرض ایسا شخص مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، نہ اس کو چھوڑتے بند پڑتی ہے نہ الگ ہوتے۔ اس لیے مناسبت کا دیکھنا بہت ضروری ہے، جس کے لیے پاس رہنے کی ضرورت ہے، اور گو عدم اعتقاد کے لیے تفتیش کی ضرورت نہیں، کیونکہ مشائخ کا معتقد ہونا کچھ فرض و واجب نہیں، لیکن دست بدست ہونے کے لیے اس کی بہت ضرورت ہے۔ جیسا کہ اگر تم کسی عورت سے نکاح نہ کرنا چاہو تو اس کے لیے تفتیش کی کوئی ضرورت نہیں، پھر تفتیش کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، نکاح کے لیے چھان بچھوڑ کی ضرورت ہے اگر نکاح کرنا ہو، کیونکہ نکاح نہ کرنا معیوب نہیں، لیکن نکاح کے بعد طلاق دینا برا ہے۔ اس لیے نکاح سے پہلے عورت کے اخلاق و عادات، صورت و سیرت کی خوب تحقیق کر لینی چاہیے، لیکن مشائخ کی تفتیش خود بلا واسطہ کرے اور نکاح میں اولیاء و اقربا کے واسطے سے تحقیق کرے۔ مگر آج کل نکاح میں تو مناسبت و موافقت کی تحقیق و تفتیش کی کسی قدر ضرورت لوگ سمجھتے ہیں، اور بیعت ہونے کے لیے اس کا مطلق اہتمام نہیں، حالانکہ نکاح ایک دنیاوی کام ہے اور بیعت ہونا دینی کام ہے جس پر ایمان کی تکمیل موقوف ہے۔ دوسرے، اس میں امور محسوسہ کی تفتیش ہے اور اس میں امور معنویہ کی، اور ظاہر ہے کہ امور معنویہ کی تفتیش کے لیے اہتمام بلیغ کی ضرورت ہے۔ تیسرے، اس میں ناقصات العقل سے تعلق ہے اور اس میں کامل العقل سے تعلق ہے، یعنی نکاح میں عورت جو ہے وہ ناقص العقل ہے۔ اتنی وجوہ ترجیح کے ہوتے ہوئے پھر بھی اس کا اہتمام نہ ہونا چاہیے۔ تعجب ہے یہ مضمون استدرادن ذکر ہو گیا۔ میں طلاق کو بیان کر رہا تھا کہ اگر ضرورت ہو تو ایک طلاق دے، پھر اگر اس سے عورت کو تنبیہ نہ ہوئی ہو تو دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے سکتا ہے۔ اس صورت میں 1 مہینہ کم از کم سوچنے کے لیے اس کو ملے گا، جس میں تمام مصالح پر نظر کر سکتا ہے۔ دوسری طرف 1 مہینے کے بعد پھر وہی دے گا جس کو بہت ضرورت ہوگی، اس کے بعد پھر 1 مہینے تک اور سوچتے رہو۔ اگر طلاق سے مصالح فوت ہونے کا اندیشہ ہو تب تو رجعت کر لو، اور اگر نباہ دشوار ہی معلوم ہو تو تیسری طلاق تیسرے مہینے میں دے سکتے ہو۔ اگرچہ بہتر یہی ہے کہ تیسری طلاق نہ دے بلکہ عدت ختم ہونے دے، وہ خود ہی نکاح سے نکل جائے گی۔ شاید نکاح سے نکلنے کے بعد پھر دونوں کی رائے تجدید نکاح کی ہو تو سہولت رہے گی، نکاح ہو سکتا ہے۔ 3 طلاق کے بعد بدون حلالے کے نکاح نہ ہو سکے گا، اسی کو حق تعالی فرماتے ہیں لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، یعنی 3 طلاق ایک دم سے نہ دو، تم کو کیا خبر ہے، شاید حق تعالی بعد میں تمہاری رائے بدل دے، پھر تم کو پچھتانا پڑے گا۔ یہ حکمت بظاہر طلاق کے متعلق ہے، مگر لا تدری کا تلک حدود اللہ کے بعد میں لانا، اس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے
کہ یہ حکمت تمام حدود کے متعلق ہے، وہ کہیں بے تکلف وہ حکمت مفہوم ہو جاتی ہے اور کہیں ذرا غور و تأمل سے معلوم ہوتی ہے۔ یہاں سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ شریعت کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔ اول تو ہر حکم میں اس کے مناسب جزئی مسالے اور حکمتیں بھی بہت ہوتی ہیں، ورنہ کم از کم یہ حکمت تو لا تدری کے مدلول ہے، سب کو ہی عام ہے۔ نمونے کے طور پر سنیے، حق تعالی نے خرچ کے متعلق فرمایا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ افراط و تفریط سے بچنا چاہیے اور اعتدال سے خرچ کرنا چاہیے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو اور نہ پوری طرح کھول دو۔ اس حد میں بھی یہ حکمت ہے، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، یعنی اسراف مت کرو، شاید حق تعالی بعد میں کوئی نئی بات پیدا کر دیں جس کے لیے تم کو روپے کی ضرورت ہونے لگے، اور بعد دفع مال ہوتے ہوئے کوئی ضرورت سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم سمجھتے بعض دفعہ مال ہوتے ہوئے کوئی ضرورت سمجھ میں نہیں آتی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روپیہ ضرورت سے زیادہ ہے، مگر بعد میں دفعتاً ضرورت نکل آتی ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا، کوئی مقدمہ سر پر آ پڑا، اس لیے سارا روپیہ برباد نہ کرنا چاہیے، کچھ اپنے پاس ضرور رکھنا چاہیے، بچت کرنی چاہیے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ باوجود بڑے کامل تارک ہونے کے فرماتے تھے کہ اہل تعلقات کو کچھ ذخیرہ مال کا نفس کے بہلانے کو اپنے پاس ضرور رکھنا چاہیے۔ دیکھیے حکماء یہ حضرات ہیں کہ ہر شخص سے اس کی حالت کے مناسب معاملہ کرتے ہیں، اور واقعی وہ شیخ اناڑی ہے جو ساری دنیا کو تارک بنانا چاہے۔ جو شخص سب مریدوں کو ایک ہی لکڑی ہانکے وہ اس حکیم کے بیٹے کے مشابہ ہے جو ایک بار اپنے باپ کے ساتھ کسی مریض کو دیکھنے گیا، تو باپ نے نبض پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ شاید آپ نے نارنگی کھائی ہے۔ مریض نے اقرار کیا، حکیم نے آئندہ کو منع کر دیا۔ تو راستے میں لوٹتے ہوئے لڑکے نے باپ سے پوچھا کہ آپ نے نبض سے کیسے معلوم کر لیا اس نے نارنگی کھائی ہے؟ کہا کہ نبض سے تو برودت و بلغم کا اثر معلوم ہوتا تھا کہ اندر ٹھنڈک تھی، اس کا اثر نبض کے اندر معلوم ہوتا تھا۔ پھر وہاں نارنگی کے چھلکے پڑے ہوئے نظر آئے اس کی چرپائی کے نیچے، اس قرینے سے میں سمجھ گیا کہ اس نے آج نارنگی کھائی ہے۔ بس صاحب زادے کے ہاتھ میں قاعدہ کلی آ گیا، اب باپ تو مر گئے اور آپ ان کی جگہ بیٹھے، اور وہی مثل ہوئی آدمیان گم شدن ملک خدا خود خر گرفت، زشتی اعمال معصورت نادر گرفت، کہ اہل آدمی گم ہو گئے اور ملک خدا گدوں نا اہلوں کے قبضے میں آ گیا، ملک خدا گدوں نا اہلوں کے قبضے میں آیا، ہماری بداعمالی نے نادر کی صورت اختیار کی۔ اب ایک مرتبہ یہ بیٹا کسی رئیس کے ہاں تشریف لے گیا، ان کی نبض دیکھ کر چارپائی کے نیچے دیکھا، آپ کہتے ہیں کہ شاید آپ نے نمدہ کھایا ہے، نمدہ مطلب روئی۔ اتفاقاً پلنگ کے نیچے نمدہ ہی پڑا تھا، تو لوگ ہنسنے لگے کہ بھلا نمدہ بھی کوئی کھایا کرتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ نبض سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، تو لوگوں نے نکال دیا کہ جا تیری دم میں نمدہ۔ اسی طرح بعض عطائی حکیم ہر شخص کو سنکھیے کا تیل پلا دیتے ہیں، چاہے کسی کے موافق ہو یا نہ ہو۔ تو جیسے یہ لوگ اناڑی طبیب ہیں، ایسے ہی وہ شیخ بھی اناڑی ہے جو سب کو تارک بنانا چاہے۔ یاد رکھو فطری طور پر طبائع مختلف ہیں، کسی کو بدون مال کے جمعیت ہوتی ہے اور کسی کو مال ہی سے جمعیت ہوتی ہے، یعنی دل کی تسلی، دل کا اطمینان۔ ہر ایک کے لیے توکل کی شان جدا ہے، جن کو بدو مال کے جمعیت نہ ہو اس کے لیے مال جمع کرنے کے ساتھ بھی توکل جمع ہو سکتا ہے، اور جس کو بغیر مال کے جمعیت ہو سکے اس کے لیے اس طرح بھی توکل صحیح ہو سکتا ہے۔ بس توکل کے یہ معنی نہیں ہے کہ جو کچھ آئے اور سب خرچ کر ڈالے اور کچھ جمع نہ کرے۔ ہاں یہ کہنا چاہیے کہ توکل کی ایک صورت یہ بھی ہے، وہ حکیم عطائی ہے جو سب کو تارک بنا کر متوکل بنانا چاہے،
دیکھیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے تنخواہ لی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اول نہیں لی، پھر بطور قرض لینے لگے، مگر دونوں متوکل تھے۔ کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر کوئی شخص یہ گمان کر سکتا ہے کہ وہ متوکل نہ تھے؟ نیز حضرات صحابہ میں بہت سے ایسے بھی تھے جن کے پاس ہزاروں لاکھوں روپے جمع تھے، اور یقیناً صحابہ سے بڑھ کر کوئی متوکل نہیں ہو سکتا۔ بس یہ خیال غلط ہے کہ توکل کے لیے مال جمع نہ کرنا شرط ہے۔ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ حق تعالی پر بھروسہ اور اعتماد ہو، اسباب پر نظر نہ ہو۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اسباب کو جمع ہی نہ کرے، اور ایک صورت یہ ہے کہ اسباب کو جمع کر کے پھر ان پر نظر نہ کرے، نظر اللہ پر رکھے۔ تو شیخ کو چاہیے کہ جس شخص کی طبیعت کمزور دیکھے اس کو مال جمع کرنے سے نہ روکے، بلکہ مال جمع کرنے کے ساتھ اس کو توکل کی تعلیم دے، اور طبیعت کا کمزور ہونا قوی ہونا یہ فطری امر ہے۔ اگر کوئی شخص فطرتاً کمزور ہو تو اس سے ولایت و معرفت میں کوئی نقصان نہیں آتا۔ ایک بزرگ نے حق تعالی سے دعا کی تھی کہ اے اللہ میرا سارا رزق ایک دم سے دے دیجئے۔ الہام ہوا کیا تم کو ہم پر اعتماد نہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ الہی مجھے آپ پر اعتماد کیوں نہ ہوتا، لیکن شیطان مجھ سے یہ کہتا ہے کہ کل کو کہاں سے کھائے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ خدا دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ کوئی جاندار ہوئے زمین پر ایسا چلنے والا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔ تو میں یہ کہتا ہوں، تو وہ شیطان کہتا ہے کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، مگر یہ تو نہیں فرمایا کہ تم کو کل ہی رزق مل جائے گا۔ بس یہ وعدہ ہے کہ رزق ہمارے ذمے ہے، تو ممکن ہے کہ 3-4 دن کے بعد روزی ملے، جب کہ تم فاقہ کر کے پریشان ہو چکو گے۔ یہاں آ کر میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ اگر ساری روزی مجھے ایک دم سے مل جائے تو میں اس کو ایک کوچڑی میں بند کر کے رکھ دوں، پھر اگر شیطان مجھ سے کہے گا کہ کل کو کہاں سے کھاؤ گے، تو میں اشارہ کر کے بتلا دوں گا کہ اس کوٹڑی سے کھاؤں گا، پھر آگے اس کی بات نہ چل سکے گی۔ تو دیکھیے ان بزرگ نے اپنی طبیعت کی کمزوری کا کیسا علاج کیا۔ اب یہاں سے ان واعظوں کی غلطی معلوم ہو گئی جو سارے مسلمانوں کو بے ایمان بتلاتے ہیں اور ان کو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها پر بھروسہ اور یقین نہیں کا سبق دیتے ہیں کہ جی تم تو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ اور اس کی تائید میں یہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی شخص ان کی دعوت کر دے تو شام کو میرے یہاں کھانا کھائیے گا، تو ان کو اس بات کا ایسا یقین ہو جاتا ہے کہ چولہا فوراً ٹھنڈا کر دیتے ہیں اور گھر میں کھانا نہیں پکواتے، اور خدا تعالیٰ ان کی دعوت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہاری روزی ہمارے ذمے ہے، تو اس پر اعتماد کر کے کوئی بھی چولہا ٹھنڈا نہیں کرتا۔ یاد رکھو کہ یہ مضمون غلط ہے، یہ طریقہ سمجھانے کا غلط ہے، اور ہر مسلمان کو حق تعالیٰ کے ارشاد پر یقین ہے، مگر پھر یہ فرق اس لیے ہے کہ دعوت کرنے والا تو وقت مقرر کر دیتا ہے کہ شام کو آج ہی دعوت ہے، اور حق تعالیٰ نے دن یا وقت مقرر نہیں کیا۔ ان کا وعدہ مطلق ہے، اس لیے ابہام سے بعضوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ نہ معلوم یہ وعدہ کب پورا ہو۔ اگر حق تعالیٰ کی طرف سے بھی وعدہ معین ہوتا تو خدا کی قسم جو کوئی مسلمان فاسق سے فاسق بھی چولہا تیار کرتا، اور دوسرے یہ کہ بعض دفعہ حق تعالیٰ کا وعدہ کسی شرط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے جو کلام میں صراحتاً مذکور نہیں ہوتی۔ مثلاً حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم جس کا کام کا ارادہ کرو گے ہم اس کو پورا کر دیں گے، مگر اس کے لیے ایک شرط بھی ہے، وہ یہ کہ تم اپنی طرف سے کوشش بھی کرو۔ اسی طرح یہاں بھی احتمال ہے کہ ہر شخص کی روزی خدا کے ذمے ہے، یعنی بشرطے کہ تم اس کے لیے کوشش بھی کرو۔ اس لیے مسلمان کوشش کرتے ہیں، اگر حق تعالیٰ کوشش سے بھی منع فرما دیتے تو کوئی شخص بھی اسباب کو اختیار نہ کرتا۔ بعض لوگوں کو اس جگہ ایک اشکال ہوتا ہے، وہ یہ کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور کوئی جاندار ہوئے زمین پر ایسا چلنے والا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کا رزق خدا کے ذمے ہے۔
حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ قحط کے زمانے میں بھوکوں مر جاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رزق ہا میں اضافت ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کا جو رزق مقدر ہے اس کا پہنچانا خدا کے ذمے ہے۔ اب جو لوگ بھوکوں مر جاتے ہیں ان کا رزق ہی نہ رہا تھا، اس لیے وہ فاقے سے مر گئے۔ اگر ان کا رزق باقی ہوتا تو کبھی فاقے سے نہ مرتے، لہذا اب کچھ اشکال نہیں۔ غرض ان بزرگ نے یہ دعا کی تھی کہ میرا سارا رزق ایک دم سے مل جائے، تاکہ اگر شیطان مجھ سے یہ کہے کہ کل کو کہاں سے کھائے گا تو میں کہہ دوں گا کہ اس کوچڑی سے کھاؤں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض بزرگ بھی دل کے کچے ہوتے ہیں، ان کو رزق جمع کرنے کے بعد اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، بس سب کو تارک بنانا یعنی دنیا چھڑوانا یہ عطائی حکیموں کا کام ہے، محقق کبھی ایسا نہ کر پائے گا۔ چند روز سے خود مجھے یہ واقعہ پیش آ رہا ہے کہ مجمع میں مجھ سے پانی نہیں پیا جاتا، بس تھوڑا سا پیا اور پیاس جاتی رہی۔ یہ بھی طبیعت کی کمزوری ہے، تقدیر میں اس سے زیادہ پانی نہیں ہوتا، مگر سراہی میں ہونے سے تسلی رہتی ہے کہ چلو سراہی میں تو موجود ہے۔ ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ وہ ایک بادشاہ سے باتیں کر رہے تھے اور بے باکانہ گفتگو کر رہے تھے، غالباً بادشاہ کو کسی حرکت پر تنبیہ کر رہے تھے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے پکارا کوئی ہے؟ تو ان بزرگ صاحب نے بھی آواز دی کہ کوئی ہے۔ بس ان کا پکارنا تھا کہ دفعتاً غیب سے ایک شیر نمودار ہو کر بادشاہ کی طرف لپکا، جس کو دیکھ کر بادشاہ تو بھاگا ہی تھا، وہ بزرگ خود بھی بھاگے۔ حالانکہ انہی کی کرامت سے وہ آیا تھا، مگر آپ خود بھی اس سے ڈر کر بھاگے۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ ان کا دل کمزور تھا، تو یہ بزرگی کے منافی نہیں۔ بزرگوں کو ذوف قلب اور اختلاج اور خفقان ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا مرض ہے، جس طرح ان کو بخار وغیرہ ہو جاتا ہے تو ذوف قلب اور اختلاج بھی ہو جاتا ہے۔ اس سے ولایت و معرفت میں کوئی نقص نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين